اور آیت نمبر 19 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ او یا کصیب، یہ دو لفظ ہیں، کا اور صیب۔ کا جیسے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا مثلہم کا مثل، کا جیسے۔ او یا کا جیسے، صیب بارش، موسلا دھار بارش، تیز بارش۔ او کصیب، یا جیسا کہ بارش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بارش کو ہمارے لیے فائدے اور نفع والی بنا، بارش کو ہمارے لیے فائدے اور نفع والی بنا۔ صیبا نافعا، جب بارش ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، نافع نفع والی۔ او یا کصیب، جیسا کہ بارش، من سے، السماء آسمان، من السماء آسمان سے۔ او کصیب من السماء، یا جیسا کہ آسمان سے بارش۔ فیہ اس میں، فیہ اس بارش میں، ظلمات اندھیرے بھی ہیں، ظلمات کل یہ لفظ گزرا ہے، ظلمات اندھیرے بھی ہیں، اور رعد گرج، جب بادل گرجتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو بادل گرجتے ہیں، ورعد اور گرج بھی ہے، اور برق چمک بھی ہے، چمک روشنی۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے۔ یجعلون ڈال لیتے ہیں، یجعلون یہ ڈال لیتے ہیں یا ٹھونس لیتے ہیں، ڈال لینا ٹھونس لینا۔ اصابعہم، یہ دو لفظ ہیں، اصابع اور ہم۔ اصابع انگلیاں، ہم اپنی، اصابعہم اپنی انگلیاں۔ تو یجعلون اصابعہم، یہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم، یہ بھی دو لفظ ہیں، آذان اور ہم۔ آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان کانوں، اور ہم اپنے، فی آذانہم اپنے کانوں میں، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ تو پورا جملہ بن جائے گا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں،
اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من سے، الصواعق، صواعق، صاعقتن کی جمع ہے، صاعقہ، صاعقہ کڑک کو کہتے ہیں، کڑک، وہ جب بادل گرجتے ہیں تو کڑک پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت، حذر ڈر، موت موت، موت کے ڈر سے، یجعلون اصابعہم ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی، محیط گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ میں ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں، ترجمہ آسان ہو جائے گا تو مفہوم بھی اور آسان ہو جائے گا۔ او یا کصیب من السماء جیسا کہ آسمان سے بارش، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد اور گرج بھی ہے، وبرق اور چمک بھی ہے، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں یہ لوگ، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی، محیط بالکافرین کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ مفہوم یہ ہے اس کا مختصر، ہم نے پچھلے سبق میں منافقین کی ایک مثال پڑھی تھی۔ منافقین کی مثال یہ تھی کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے اور جب آگ کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی روشنی ہی چھین لے۔ یہ ان منافقین کی مثال تھی کہ جن کے سامنے ہدایت کھلی واضح ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ ہم نے اس ہدایت کو نہیں اپنانا۔ بے شک اوپر سے اسلام کا روپ دھارے ہوئے ہیں، لیکن دل سے قطعی اور یقینی کہ ہم نے اسلام نہیں قبول کرنا، ہم نے اس کی جڑ کاٹنی ہے۔ پچھلی آیت میں مثال ان منافقین کی تھی، آج کے سبق میں مثال ان منافقین کی ہے جو کنفیوز تھے، تذبذب میں، جب ان کو اسلام کے فائدے نظر آتے تھے تو ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہو جاتا تھا، ان کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہو، یہ تو بڑا اچھا دین ہے، اپنانا چاہیے، چلو اس میں فائدہ ہے۔ لیکن پھر جب اسلام کی حدود آتی تھیں، قیود آتی تھیں، بھئی حلال کمانا ہے، حرام نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، یہ چیزیں چھوڑنی ہے، جب یہ چیزیں آتی تھی نا، اور اگر یہ کرو گے تو اس پر جہنم ہے، تو پھر رک جاتے تھے وہ، نہیں یار یہ چیز ہمارے فائدے اور مفاد کے خلاف ہے۔ تو فائدہ نظر آتا تھا تو اسلام کی طرف چلنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب پابندیاں نظر آتی تھیں تو پھر اسلام ان کو مشکل لگنے لگتا تھا، پھر وہ اسلام سے پھر ہٹ جاتے تھے، جہاں کھڑے ہوتے تھے وہیں کے وہیں رک جاتے تھے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال بیان فرمائی کہ منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، تو یہ بھی منافق ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں یہ بھی منافق ہیں۔ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ پاک کی توحید پر ایمان لے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیا، اب فائدہ آئے نقصان آئے
اب راحت آئے، اب رنج آئے، اچھا وقت آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، کوئی آزمائش آئے گی تو صبر کریں گے۔ مسلمان تو یہ ہوتا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب اسلام ہے، اب جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، نفع بھی اس کا نفع ہے، اس کا نقصان بھی نفع ہے۔ اب یہ نہیں کہ فائدہ نظر آیا تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، اور فائدہ نظر نہ آیا تو ٹھیک ہے پھر باقی راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، نہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی منافقین کی فہرست میں شامل کیا ہے کہ جو فائدے کو دیکھ کر تو اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اسلام کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اسلام کی جو حدود ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منافقین میں شامل فرمایا ہے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ اب میں تھوڑا سا اور واضح کروں گا انشاءاللہ۔ او یا کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش۔ اب یہ بارش یہ مثال ہے اسلام کی، آسمان سے بارش یہ اسلام کی مثال ہے۔ فیہ ظلمات، جب بارش برستی ہے تو اندھیرے بھی ہیں، اندھیروں سے مراد ہے کفر و شرک۔ بارش برس رہی ہے، نیچے اندھیرے بھی ہیں، کفر و شرک کے اندھیرے بھی ہیں۔ ورعد، گرج بھی ہے، گرج بھی ہے، اور گرج سے مراد ہے اللہ پاک کی طرف سے اسلام قبول نہ کرنے پر آخرت میں جو وعیدیں ہیں جہنم کی اور عذاب کی، وہ گرج ہے۔ وبرق، اور روشنی، روشنی بھی ہے۔ روشنی سے مراد وہ نیک اعمال پر اللہ کی طرف سے جو جنت ملتی ہے، اللہ کی جو رحمتیں ملتی ہیں، وہ روشنی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ کب؟ جب ان سے کوئی مطالبہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، چلو بھائی اللہ کے دین کے لیے کچھ قربانی پیش کرو، اٹھو اللہ کی راہ میں نکلو، مال قربان کرو، جان قربان کرو، وقت دو۔ اب موت سامنے نظر آ رہی، اب کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اب ان کو اللہ نے کافروں میں شمار کیا ہے، کیونکہ منافق کافر ہے، منافق تقریباً کافر ہے۔ اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آگے جی، یکاد، قریب ہے، البرق، کہ یہ جو بجلی ہے، جو چمک ہے، یخطف، اچک لے، یخطف، اچک لے۔ اچکنا اصل میں کہتے ہیں اوپر سے کوئی چیز آ کر اٹھا کر لے جائے، اسے کہتے ہیں اچک لے جانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی پرندہ آیا اور کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز اچک کر لے گیا، کوئی بلا آئی اور کوئی چیز اچک کر لے گئی۔ یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ابصار آنکھیں، ہم ان کی، قریب ہے کہ وہ روشنی، وہ بجلی، وہ ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ کلما، جب بھی، کلما، جب بھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، یہ دو لفظ ہیں، لا اور ہم۔ اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو تقریباً سب کو ترجمہ اس وقت آتا ہے، لہم، ان کے لیے۔ کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا، چل پڑتے ہیں، مشوا، چل پڑتے ہیں، فی، اس میں۔ کلما اضاء لہم مشوا فی، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں۔ یہ روشنی کیا ہے؟ فائدہ نظر آتا ہے، مفاد نظر آتا ہے تو چل پڑتے ہیں۔ چلو بھائی وہاں پر فلاں جگہ پر یہ فائدہ ہے،
چل پڑتے ہیں. آپ اسلامی ریاست میں ہیں، اسلامی ریاست میں ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے آپ کی جان، مال، عزت و آبرو ہر چیز کی حفاظت کرے گی. اچھا سیکورٹی مل رہی ہے، اوکے، ہاں ہم مسلمان ہیں، یہ فائدہ ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں. اچھا بھائی مال غنیمت آ رہا ہے، اچھا ہم بھی مسلمان ہیں، چلو بھائی. کلما اضاء لهم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، یعنی ان کو اسلام کے فائدے نظر آتے ہیں، مشوا، چل پڑتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، اظلما، اندھیرا چھا جاتا ہے، اظلما، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قامو، قیام سے ہے، قیام کا مطلب ہوتا کھڑا ہونا، تو قامو، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اندھیرے سے کیا مراد؟ اسلام کوئی تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، لو بھائی اب وقت ہے کوئی اسلام کو دو، کچھ جان لاؤ، مال لاؤ، قربانی دو، زکوٰۃ دو، جہاد کے لیے نکلو. او ہو، جب یہ مشکل وقت آتا ہے اب اندھیرا چھا گیا، خامو، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. آسان لفظوں میں، آسان ترین لفظوں میں، یہ مفاد پرست طبقہ ہے. یہ مفاد پرست، جب اسلام میں مفاد نظر آتا ہے چلو بھائی ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن جب کوئی قربانی کا وقت آتا ہے، کسی قید کا وقت آتا ہے، ان کے مفاد پہ ضرب پڑتی ہے، زد پڑتی ہے ان پر، تو پھر نہیں یار اسلام بڑا مشکل دین ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ، اور اگر، وا اور لو، اگر، ولو، اور اگر، شاء، چاہیں، شاء، چاہیں، اللہ، اللہ تعالی. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالی چاہیں، لذہب، لا ذہب، یہ دو لفظ ہیں، لا ذہب. لا کا مطلب یہاں پر ہے یقیناً، یہ لام تاکید کے معنی میں ہے، ضرور. ذہب ہم نے کل پڑھا ہے، چھین لیں، لے جائیں، چھین لیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، لَذَهَبَ، چھین لیں، بِسَمْعِهِمْ، تین لفظ ہیں، بِسَمْعِهِمْ، سمع، سماعت، سنوائی، ہم، ان کی، اور اگر اللہ چاہیں تو ان کی سنوائی چھین لیں. وَأَبْصَارِهِمْ، ابھی ہم نے پڑھا ہے ابصار، آنکھیں، اللہ ان کی سنوائی اور اللہ ان کی بینائی چھین لیں. اگر اللہ چاہیں تو ان کی سنوائی اور ان کی بینائی، سنوائی سننے کی صلاحیت، بینائی دیکھنے کی صلاحیت، اللہ ان کے کان، ان کی آنکھیں چھین لیں. اور اگر اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت اور ان کی بصارت چھین لیں. یعنی یہ اس قابل ہیں، ان کا یہ طرز عمل اس قابل ہے کہ پھر اللہ ان کو اندھا اور بہرا کر دے. ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، قادر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں اچک لے جائے. کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے،
مشوا فیہ تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے، قاموا کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعتیں بھی چھین لیں، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارتیں بھی چھین لیں، سنوائی بھی چھین لیں، بینائی بھی چھین لیں، سننے کی صلاحیت بھی ختم کر دیں، دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔